اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہوتا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیریت عافیت سے رکھے، حفظ امان میں رکھے، جہاں رکھے اپنا بنا کے رکھے، دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، اور آگ کے عذاب سے بچا کے ہمیں جنت میں لے جائے، ہمیں اور ہمارے پیاروں کو ساتھ جنت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قرآن کو دل کی بہار بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، اس کو یاد کرنا، پڑھنا، عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، اور اس کو ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ المنافقون، اور اس کے جو ہے 11 آیا ہے، انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے اس کو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا، جب، جاءک، آتے ہیں آپ کے پاس۔ جاء جو ہے یہ اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے جیم یا حمزہ، اس کے مطلب ہوتا ہے ٹو کم۔ جاءک، آتے ہیں آپ کے پاس، اور چونکہ آگے جو اس فعل کے ڈوئر ہیں منافقون یعنی فاعل، وہ پلورل ہیں منافقون اونا، تو اس لیے ٹرانسلیشن آتے ہیں کر کے کریں گے۔ جاء، آتے ہیں، کا اٹیچ پروناؤن ہے آپ کے پاس، اور آتے کون ہے؟ منافقون، یعنی کہ جو اس کا ڈوئر ہے اس فعل کا وہ ہے منافقون۔ قالو، وہ کہتے ہیں، نشہدو، ہم گواہی دیتے ہیں، نون ہوگی ہم کی، شہیدہ یشہدو مطلب گواہی دینا، نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں، انکا بے شک آپ، لا یقیناً، لرسول اللہ رسول ہے اللہ کے، واللہ اور اللہ، یعلم وہ جانتا ہے، انکا بے شک آپ، لرسول یقیناً رسول ہے اس کے، واللہ یشہد اور اللہ گواہی دیتا ہے، ان بے شک، المنافقین منافق، لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں، اتخذوا انہوں نے، بنا لیا، حمزہ خوا دال روٹ ورڈ ہے، اتخذ یتخذ مطلب بنانا، ٹو میک اور ٹو ٹیک دونوں میننگ ہوتے ہیں، اتخذوا انہوں نے بنا لیا، واو ساکن الف بتا رہا ہے آخر میں وہ جمع میں ہے، اتخذوا انہوں نے بنا لیا، ایمانہم اپنی قسموں کو، قسم کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ یا میم نون، یمین رائٹ ہینڈ کو کہتے ہیں، اور قسم کا تعلق رائٹ ہینڈ سے جیسے، تو اس سے آپ یاد رکھیں یمین یا میم نون، ایمانہم اپنی قسموں کو، جنتاً ڈھال، جیم نون نون روٹ ورڈ ہے، جیم نون نون روٹ ورڈ قرآن میں ڈفرینٹ میننگز میں آیا ہے، اور ڈھال کے میننگ میں جنتاً کر کے صرف 2 دفعہ ہے، یعنی اس طرح یہ صرف 2 دفعہ آیا ہے، باقی تو جیم نون نون روٹ ورڈ آیا، جنتاً مطلب ڈھال، کورنگ، شیلڈ، فصد، یہاں تک ہم دیکھتے ہیں اتخذوا ایمانہم جنتاً، اس فریز کو، اور جنتاً میں نے آپ کو بتایا 2 دفعہ آیا ہے، آلموسٹ سیم جو ہے وہ دیکھتے ہیں ہم کہاں پہ، سورہ مجادلہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے اس کی آیت نمبر 16 میں ہے، اتخذوا they have taken انہوں نے بنا لیا، ایمانہم اپنی قسموں کو، جنتاً ایز اے کور، ڈھال بنا لیا ہے، اور ابھی ہم نے بھی اس کی ٹرانسلیشن یہی پڑھی ہے، تو یہاں پہ آلموسٹ ایسے ہی آیا، اس کے بعد ہے فصدو، سو دے ہنڈر، تو وہ رک گئے یا روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، تو یہاں پہ یہ آیا ہے مجادلہ میں، فصدو تو انہوں نے روکا، واو ساکن الف بتا رہا ہے وہ پلورل میں تھے، قالو انہوں نے کہا، فصدو انہوں نے روکا، صد یا سدو جو ہے اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں، روکنا بھی اور رکنا بھی، موسٹلی اس کی ٹرانسلیشن آپ روکا بھی دیکھیں گے اور کبھی کبھی رکنا بھی دیکھیں گے، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، انہم بے شک وہ، ساء کتنا برا ہے، ساء کا روٹ ورڈ ہوتا ہے سین واو حمزہ، یہ فعل کہلاتا ہے فعل مذمت، جیسے کسی چیز کو مذمت کرو نا، کتنا برا ہے، جیسے افسوس کے ساتھ جیسے بول رہے ہو، تو اس طرح ساء اور اسی طرح بئسا دونوں اسی طرح یوز ہوتے ہیں، ساء کتنا برا ہے، ما جو کانو ہیں وہ یعملون وہ عمل کرتے، ذالک یہ، بھی بوجہ، جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کسی بات پہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، کوئی سزا کا ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد باوجہ کے لیے بی آتا ہے، جیسے بیکاز ہم انگلش میں کہتے ہیں باوجہ، بی انہم، باوجہ اس کے کہ وہ،
انا ہم کا زوئی نہیں ٹرانسلیشن انا کا ہر دفعہ ہم بے شک کریں، کبھی اس کا ٹرانسلیشن اس طرح بھی کیا جاتا ہے بھی انا ہم بوجہ اس کے کہ وہ آمنو وہ ایمان لائے، ثم پھر کفرو انہوں نے کفر کیا، فتبیا تو مہر لگا دی گئی۔ تابع عین روٹ ورڈ ہے، طبیع جو ہے پیسو ہے مجہول، تابع عین روٹ ورڈ جب ایکٹیو ورژن میں ہوتا ہے تابع تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے مہر لگا دی، لیکن جب پیسو ہے مجہول ہے فتبیا تو مہر لگا دی گئی، اٹس سیلڈ، اور کس نے لگائی وہ چیز مجہول ہے نہیں پتا، تبھی پیسو جو ہے اس کو ہم اس طرح ہائی لائٹ کر کے یاد کرتے ہیں تاکہ ہمیں یاد کرنا آسان ہو، ہمیں یہ باتیں پتہ ہو کہ یہ مجہول ہے۔ فتبع تو مہر لگا دی گئی علی قلوبہم اوپر ان کے دلوں کے، فہم پس وہ لا یفقہون نہیں وہ سمجھتے، فاقہ روٹ ورڈ سمجھنے کے لیے آتا ہے، ہم کہتے ہیں نا اللہم فقہنا فی الدین، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ دے، اس میں سمجھ کے میننگ آتے ہیں، یا پہلے اونا بعد میں، نہیں وہ جمع کا صیغہ ہے، نہیں وہ سمجھتے۔ وَإِذَا اور جب رأیتہم دیکھیں آپ انہیں، یہاں پہ ہم اس کو بریک کریں گے، یرا جو ہوتا ہے اس کے میننگ ہوتا ہے ٹو سی دیکھنا، رأیتا دیکھیں آپ، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے تو آپ کر کے ٹرانسلیشن کریں گے رأیتا دیکھیں آپ، ڈوئر جو ہے دیکھنے کا کون ہے آپ، اور کس کو دیکھیں اٹیچ پروناؤن ہے ہم انہیں دیکھیں، تو دو پروناؤنز ہیں بیسیکلی، ایک ہے ڈوئر پروناؤن جو فاعل پروناؤن ہے رأیتا دیکھیں آپ، اور کس کو دیکھیں ہم انہیں دیکھیں، تو چیبو کا اچھے لگیں گے آپ کو، کا تو ہو گئی آپ کو بھی۔ اچھا یہ ایک فعل ہے، عین جیم با روٹ ورڈ قرآن میں موسٹلی جو آیا ہے وہ آیا ہے عجیب کے مطلب ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ کوئی امیزنگ چیز ہے، عجیب و غریب جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں، تو اکثر قرآن میں آپ عین جیم با روٹ ورڈ امیزنگ کے لیے دیکھیں گے، جیسے عجیبہ یا عجبو کر کے آئے گا کہ ٹو ونڈر، ٹو اسٹون، ٹو بی اسٹونش، لیکن جب یہ عجب یعجبو یہ ایک باب میں آتا ہے، یعنی عین جیم باب زیادہ تر تو اسی میننگ میں اردو والے، لیکن جب یہ عجب یعجبو کر کے آتا ہے ایک باب میں، اس کی میننگ ہو جاتا ہے ٹو پلیز، ٹو امپریس، کسی کو امپریس کرنا، کسی کو پلیز کرنا۔ تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو عجیبو کا اچھے لگیں گے، یہ تا جو ہے یہ مؤنث کی ہے، یہ تم کی تا نہیں ہے، یہ ہے مؤنث کی تا، اور اس کا تعلق آگے اجسام سے ہے، تو اچھے لگیں گے آپ کو۔ اب کیا اچھے لگیں گے، اس کا فاعل کون ہے، ڈوئر کون ہے، جسم ان کے، اجسامہم، تبھی تاکہ ضمیر یوز ہوئی ہے، جو بات سمجھ آئے ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آئے تب بھی ایسی یاد کرتے رہے۔ ہم اور جگہ دیکھتے ہیں ٹو پلیز کے معنی میں عجبہ یعجبو کر کے، اور قرآن میں کہاں نظر آتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ ہیں، من جو یعجبو کا پلیزز یو، یعجبو پلیزز یو، ان کی بات آپ کو بہت پلیز کرتی ہے، خوش کرتی ہے ان کی بات، تو پلیز کرنا، اچھا لگنا، یہ عجبہ یعجبو کر کے آتا ہے۔ اس میں ہم پھر ایک اور دیکھ لیتے ہیں، اس کی ایک اور اس میں ہے آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 55 ہے، فلا توجب کا، فلا توجب کا، تو امپریس نہیں کرے آپ کو ان کے مال اور ان کی اولاد، تو امپریس اور خوش نہ کریں آپ، اس میننگ میں ہی ہے، امپریس کرنے کے میننگ میں۔ تو یہ دو جگہ آپ نے دیکھ لیا اگزامپل اس کی، جہاں پہ اس کے مطلب ہے ٹو پلیز۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ اور جب دیکھیں آپ انہیں، تو جبو کا اچھے لگیں گے، پلیز کریں گے، کا آپ کو اجسامہم ان کے جسم، اجسام اردو میں بھی کہتے ہیں جسم کی جمع، وَإِن اور اگر یقولو وہ بات کریں، تسمع آپ سنتے رہ جائیں گے، سمع یسمع جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو لسن، ٹو ہیئر، تسمع میں تا جو ہے آپ کی ہے، تسمع آپ سنتے رہ جائیں گے، لقولہم ان کی بات کو، کأنہم گویا کہ وہ، کأنہ پورا کا پورا ایک لفظ ہے، جیسا ایسا نہیں کہ کا کی ٹرانسلیشن الگ ہے، انا الگ ہے، نہیں، کأنہ کا مطلب ہوتا ہے گویا کہ، ہم وہ، خشبن لکڑیاں ہیں، خشبن کا روٹ ورڈ یہی ہے، خوشین با، یہ قرآن میں ایک ہی دفعہ روٹ ورڈ آیا ہے، ایک ہی دفعہ یہ لفظ آیا خشبن، اس کے مطلب لکڑیاں، پلانکس جیسے۔ مسندہ ٹیک لگائی ہوئی، مسندہ کا روٹ ورڈ ہے سین نون دال، سین نون دال جو لفظ ہے یہ بھی روٹ ورڈ قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا ہے، یہ لفظ مسندہ کر کے قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا ہے،
اس کے مطلب پراپرڈ اپ یعنی ٹیک لگائی ہوئی. تو پلانکس ہیں جو ٹیک لگائی ہوئی ہیں, لکڑیاں ہیں ٹیک لگائی ہوئی. تو سین نون دال یہ بھی ایک ہی دفعہ آیا, آپ اس کو اسٹار لگا کے یاد کر لیں. خوشبن لکڑیاں ہیں. یا سبونا وہ گمان کرتے ہیں, یا اور اونا وہ جمع میں ہیں. حسبہ یا سبو کا مطلب ہے ٹو تھنک, زیادہ تر ٹو تھنک اور کبھی کبھار ٹو ایکسپیکٹ بھی ہوتا ہے, مگر یہاں موسٹلی تھنک کرنا, گمان کرنا. یا سبونا وہ گمان کرتے ہیں کل صیحتن ہر بلند آواز کو. صیحتن سو یا ہا روٹ ورڈ ہے, یہ اس کا روٹ ورڈ سود یا ہا ہے. قرآن میں صیحتن زیادہ تر عذاب کے اس میں آیا, چنگھاڑ نے ان کو ہلاک کر دیا, ایک چیخ ہوگی, زوردار چیخ ہوگی, اس طرح کی میننگ میں آیا. مگر یہاں پہ یہ چونکہ منافقین کے لیے آیا ہے تو یہاں پہ چیخ کے بجائے بلند آواز کی ٹرانسلیشن. ادروائز باقی جگہ پہ آپ قیامت کے منظر میں اور یعنی کہ جو پنشمنٹس آئی ہیں ان میں صیحہ پڑھتے ہیں تو اس کی میننگ میں ذرا زیادہ شدت ہوتی ہے. چیخ, چنگھاڑ, اس طرح میننگ ہوتی ہے. صیحتن بلند آواز کو. یا سبون کل صیحتن علیہم ہر بلند آواز کو وہ گمان کرتے ہیں, علیہم اپنے اوپر, ہم وہی, العدو دشمن ہے, فاحذرہم پس آپ محتاط رہیے ان سے. فاحذر جو ہے فعل امر ہے, ھذا را روٹ ورڈ, اس کے میننگ ہوتے ہیں جب یہ فعل کی طرح آتا ہے اس کے میننگ ہوتے ہیں ٹو فیئر یا ٹو بی ویئر, یعنی یا تو ڈرنا یا پھر محتاط ہونا. دونوں میننگ مطلب جب فعل میں آتے ہیں محتاط رہو یا ڈرو, اس طرح ھذا را روٹ ورڈ یوز ہوتا ہے فعل کی طرح. یہ فعل امر ہے, فعل امر بھی واحد کو ہے, تبھی ٹرانسلیشن ہے فاحذر پس آپ محتاط رہیے, کیونکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بات ہو رہی ہے. تو ٹرانسلیشن آپ بیویئر رہیے, آپ محتاط رہیے. تو اس میں پھر کس سے رہیے, ہم ان سے, اٹیچ پروناؤن ہے, ہم ان سے رہیے. اچھا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ جو روٹ ورڈ ہے ہازارا, سورۃ غابن آیت نمبر 14 میں جہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تمہاری اولاد اور ازواج تمہارے دشمن ہیں, فحذروہم سو بی ویئر آف دیم, ان سے بچ کے رہو, محتاط رہو. اور اگر تو اس میں محتاط رہنے کے معنی یعنی ڈرنے کے نہیں بلکہ بچ کے رہنا, محتاط رہنا, بی ویئر ہونے کے معنی. تو یہاں پہ اس معنی میں. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 235 ہے, اس میں بھی ہے کہ وَعَلَمُوا جان لو کہ ان اللہ یعلم ما فی انفسہم, کہ اللہ جانتا ہے جو تمہارے نفسوں میں, فَحْذَرُوهُ سو بیویئر آف ہم, بچو اس سے, محتاط رہو اس سے. تو اس معنی میں ہازارا کا جب ہم نے دیکھا کہ فعل کی طرح آتا ہے تو اس طرح نظر آتا ہے ہمیں. اور آگے ایک اور لفظ آ رہا ہے, اس کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ قاتلہم اللہ, یہ قرآن میں 2 دفعہ ہے. قاتلہم اللہ, یہ اصل میں ایک کرس کی طرح یوز ہوتا ہے, یعنی یہ پورا ایک فریز کی طرح. قاتلہم میں اللہ ڈسٹروائے دم. تو یہ قاتلہم اللہ 2 دفعہ ہے قرآن میں. ایک دفعہ ہم ابھی کے لیسن میں دیکھیں گے جو پڑھ رہے ہیں سورہ منافقون, اور ایک ہم دیکھیں گے سورہ توبہ میں آیت نمبر 30 میں, قاتلہم اللہ میں اللہ ڈسٹروائے ہم, انا یؤفکون, کہاں, ہاؤ یؤفکون, ڈیلیوٹڈ آر دے, کتنا, کہاں پھیرے جا رہے ہیں, کہاں سے پھرے جا رہے ہیں, جیسا اسی میننگ ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کو دکھ رہا ہے یہ. اور ابھی بلکہ اسپوکن عربک میں آج بھی یہ قاتلہم اللہ اس طرح یہ یوز ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ کی مار ہو اس پہ اس طرح یوز ہوتا ہے. قاتلہم اللہ, غارت کرے انہیں اللہ, ڈسٹروائے کرے انہیں اللہ. اللہ کہاں سے, ہاؤ اور ویئر اسی طرح ٹرانسلیشن ہوتی, کہاں سے. فکون وہ پھیرے جاتے ہیں, پھیرے جانے روٹ ورڈ ہے حمزہ, فا اور کاف روٹ ورڈ ہے. فکو جب قرآن میں آتا ہے اس کے مطلب زیادہ تر آپ کو یہ اس شکل میں ملے گا, فعل میں آئے گا. تو اس میں میننگ ہوتے ہیں کہ وہ پھیرے جاتے ہیں. مجہول ہے, یا پہ پیش تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو تو مضارع مجہول کا کلیئر گیو اوے, تو آپ لکھ لیجیے کلیئر گیو اوے کہ یہ مضارع مجہول ہے. جب یہ آتا ہے نارملی اس کے مطلب ہوتا ہے ڈیلیوشن, ٹو ڈیلیوٹ. اور جب یہ اب یہاں پہ مجہول ہے تو فکون وہ ڈیلیوٹ کیے جاتے ہیں, وہ پھیرے جاتے ہیں, یعنی کہاں سے پھیرے جاتے ہیں. تو اس طرح ہی ٹرانسلیشن اس کی یاد کریں گے. ابھی انا یوفکون ہم نے اس میں بھی دیکھا تھا اس کو, اور ایک اور دیکھ لیتے ہیں. اکثر یہ آیتوں کے آخر میں آتا ہے کہ
سورہ مائدہ کے آخر میں 75 نمبر کی آیت ہے، کس طرح ہم بیان کرتے ہیں تمہارے لیے آیت نشانیاں، اور پھر بھی تم پھر دیکھو انا ہاؤ فکون دے آر ڈیلیوٹیڈ، کہاں سے الٹا دیے جاتے ہیں، کہاں سے پھیرے جاتے ہیں، اسی طرح اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے اور اکثر یہ آخر میں آتا ہے اس کے. آیت نمبر 5 وَإِذَا، اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، قاف و لام روٹ ورڈ پیسو ہے، یہ بھی مجہول ہے، قیلا جب کہا جاتا ہے ان سے، جب بھی قاف و لام روٹ ورڈ کے بعد لا یا لی آئے، اس کا مطلب ہے کس سے کہا جاتا ہے. قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے، تو لا کی ٹرانسلیشن سے، ان سے، تعالو آؤ، عین لام واو روٹ ورڈ ہے، جب یہ اس طرح فعل کی طرح آتا ہے قرآن میں تعالو کر کے، تو یہ اس کی میننگ ہوتا ہے ٹو کم، تعالو. تو یہ قرآن میں اور جگہ پہ ہمیں دکھے گا. ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64، قل یا اہل الکتاب تعالوا کم الی کلمۃ، یعنی ان کو کہہ دو آؤ ایک برابر جو ہمارے درمیان بات ہو. تعالوا اور بھی قرآن میں نظر آتا ہے، تو اس کے مطلب جب بھی آئے گا روٹ ورڈ عین لام واو اور میننگ ٹو کم. جب کہا جاتا ہے ان سے آؤ تعالو ٹو کم، یستغفر بخشش کی دعا کریں، بخشش طلب کریں، لکم تمہارے لیے. تو یہاں پہ بخشش کی دعا کریں کیوں کہا ہے؟ کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے، تو جب ان کو کہا جاتا تھا کہ آؤ تمہارے لیے بخشش مانگیں، تمہارے لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مانگیں یعنی کہ دعا کریں، اس لیے ٹرانسلیشن ایسے رسول اللہ، اللہ کے رسول، لو وہ موڑتے ہیں. اچھا، لو کا روٹ ورڈ تھوڑا ڈفرنٹ ہے، لام واو اور یا. زیادہ تر قرآن میں آپ تولو اللہ یعنی کہ واللہ یا ولو پڑھتے ہیں، تو اس کے مطلب روٹ ورڈ ہوتا ہے واو لام یا، مگر اس کا روٹ ورڈ ہے لام واو یا لو. تو لام واو یا روٹ ورڈ ہے اس کا. اس روٹ ورڈ کو قرآن میں یہ 5 دفعہ ہے روٹ ورڈ، بس بہت ہی کم قرآن میں یوز ہوا ہے، مگر وہ اس کے مطلب ایک اس سے قریب ترین اس طرح تو یہ ایک ہی دفعہ ہے. لو وو یعنی ایک تو واو ساکن بتا رہا ہے، وہ جمع کا صیغہ ہے، اور لو وو وہ موڑتے ہیں، وہ ٹوسٹ کرتے ہیں. اس میں بیسیکلی ٹوسٹ کرنا آتا ہے اس روٹ ورڈ میں، لام واو یا. ایک لفظ ہم دیکھ لیتے ہیں جو اس سے قریب ترین ہے، لو وہ موڑتے ہیں، ٹوسٹ کرتے ہیں، رؤوسہم اپنے سروں کو. ہم دیکھتے ہیں اس سے قریب ترین ایک لفظ سورہ آل عمران کا ہے، سورہ نساء کا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 46 ہے، جس میں کہ وہ یہ کہتے ہیں، جو یہودیوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اس طرح کہتے ہیں، اور رائنا کہتے ہیں لین ٹوسٹنگ بھی السنتہم، اپنے موڑتے ہوئے اپنی زبانوں کو. تو لین کا لفظ ہے ادھر، لین کا مطلب ٹوسٹ کرنا. تو یہاں پہ یہ اس سے سمجھے موڑنا، زبانوں کو موڑنا، جب اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں زبانوں کو موڑ کر، تو اس میں موڑنے کے میننگ آتے ہیں. تو یہاں پہ یہ ایک دفعہ اسم کی طرح آیا ہے لام واو یا روٹ ورڈ، اور ایک دفعہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یعنی لو وہ موڑتے ہیں، رؤوسہم اپنے سروں کو. رأسن کی جمع رؤوس ہے، پلورل میں ٹرانسلیشن کریں گے، را حمزہ سین روٹ ورڈ ہوتا ہے اس کا. وَرَأَيْتَهُمْ، اور دیکھتے ہیں آپ ان کو، رأیتا دیکھتے ہیں آپ، ہم ان کو، یسدون وہ رکتے ہیں، یا پہلے اونا بعد میں وہ جمع میں، اور سعود دال دال روٹ ورڈ. سدا یا سدو کا مطلب روکنا، موسٹلی اس کا مطلب روکنا ہوتا ہے، کبھی کبھار رکتے ہیں بھی کر کے آتا ہے. یہ سدون وہ رکتے ہیں، وہ ہم اس حال میں کے. واؤ کی ٹرانسلیشن زیادہ تر ہوتی ہے اینڈ یعنی کہ اور، لیکن کبھی کبھار حالانکہ، جبکہ، اس حال میں کے. تو یہاں پہ یہی میک سینس کر رہا ہے، اس حال میں کہ مستکبرون تکبر کرنے والے ہیں. آیت نمبر 6 سواء یکساں ہے. سواء کا روٹ ورڈ ہے یکساں ہے، ایکول ہے، اٹ از ایکول، جیسے سیم، جیسے سواء علیہم یکساں ہے ان پر، استغفرتا خواہ بخشش مانگے آپ. اس میں جو دیکھیں باب میں استغفرا یستغفرو، استغفرا یستغفرو کر کے جب آتا ہے تو اس کے مطلب ہوتا ہے کہ بخشش مانگنا.
تو یہاں پہ حمزہ پہ زبر ہے، یہ حمزہ زبر جو ہے یہ کوشچن والا ہے، علم ترا کیفا جیسے، تو یہ حمزہ وہ ہے، یہ الگ، اس کی ٹرانسلیشن ہم الگ کریں گے بس. استغفرت خواہ، استغفرت خواہ بخشش مانگے آپ. غفرا روٹ ورڈ ہے، غفر کا مطلب ہوتا ہے بخشش، اور مانگنا کہاں سے آتا ہے؟ یہ حمزہ سین تا باب سے. تو استغفرت خواہ بخشش مانگے آپ، فعل ماضی کے آخر میں جب تا زبر آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ، یعنی یو واحد، انتا کی ضمیر اس میں ہڈن ہوتی ہے. استغفرت خواہ بخشش مانگے آپ، لہم ان کے لیے، ام یا، لم نہ، تستغفر آپ بخشش مانگے. ٹرانسلیشن بخشش مانگے آپ بخشش مانگے سیم ہے. فرق کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے اور یہ فعل مضارع ہے. فعل مضارع مطلب یہ ماضی ہے، استغفرت خواہ بخشش مانگے آپ، لہم ان کے لیے، ام یا، لم نہیں، لم کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے ڈڈ ناٹ. تستغفر آپ بخشش مانگے لہم ان کے لیے. جب اس طرح آتا ہے یہ قرآن میں آپ کو کم نظر آئے گا. ایک دفعہ آ کی ٹرانسلیشن، یعنی حمزہ جو استفہامیہ ہوتا ہے اس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے علم، کیا دیکھا آپ نے. لیکن اس طرح والا حمزہ یہ قرآن میں 6 دفعہ یہ سٹائل دکھے گا آپ کو کہ ایک دفعہ آ ہے، ایک دفعہ ام ہے، اور اس میں پہلا والا حمزہ کی ٹرانسلیشن خواہ اور سیکنڈ ام کی ہے یا. اس کی ہم ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. سورہ بقرہ میں ہم 6 نمبر کی آیت، ان الذین کفروا سواء علیہم، سیم ہے، یکساں ہے، علیہم ان پر، خواہ ویدر کے میننگ جیسے خواہ انذرتہم تم ڈراؤ ان کو، تو یہ بھی فعل ماضی کے ساتھ ہے، ام یا، اور لم ڈڈ ناٹ نہیں، تنذرہم تم وارن کرو انہیں. تو آلموسٹ یہی اسٹائل ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم، یعنی پہلے فعل ماضی آ گیا اسی کا نون ڈال رہا کا، اسی کے بعد لم کے بعد فعل مضارع آ گیا اسی روٹ ورڈ کا. تو یہ اس اسٹائل میں ایک دفعہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، ایک دفعہ یہ یاسین میں بھی نظر آئے گا، مطلب کامنلی قرآن میں آپ کو یہ اس طرح نہیں نظر آتا. استغفرت خواہ بخشش مانگے آپ لہم ان کے لیے، ام یا، لم نہیں، تستغفر آپ بخشش مانگے لہم ان کے لیے، لن ہرگز نہیں، یغفر اللہ بخشے گا اللہ لہم انہیں. ان اللہ بے شک اللہ لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا، القوم ان لوگوں کو، الفاسقین جو فاسق ہیں، ہم وہی ہیں، الذین جو، یقولون وہ کہتے ہیں، لا تنفقوا نہ تم خرچ کرو، فعل نہیں ہے، لا تنفقوا نہ تم خرچ کرو، علی اوپر، من ان کے جو، ان دا پاس ہے، رسول اللہ کے، حتیٰ یہاں تک ینفضوا وہ منتشر ہو جائیں. فادا دات روٹ ورڈ ہے، فادا دات روٹ ورڈ 3 دفعہ فعل کی طرح آیا ہے قرآن میں، اور اسی باب میں جس طرح اس میں نون بیچ میں آتا ہے، اسی باب کے ساتھ آیا ہے فعل یہ 3 دفعہ قرآن میں. اس کے مطلب ہوتا ہے ٹو ڈسپرس منتشر ہو جانا، اور ٹو رش بھی ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ میننگ ہے ٹو ڈسپرس منتشر ہو جانا. حتیٰ یہاں تک ینفضوا، یا پہلے او بات میں وہ جمع میں ہے، وہ منتشر ہو جائیں، ڈسپرسڈ ہو جائیں. اس کے ہم دیکھتے ہیں اور کہاں یہی ملتا ہے ہمیں. جی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نرم ہو، اگر تم ہوتے سخت فظن روڈ ہوتے، غلیظ القلب، لن فدو، اس میں دیکھیں لا البتہ، لن فدو البتہ، surely they would have dispersed، وہ منتشر ہو جاتے، یقیناً وہ منتشر ہو جاتے. تو یہاں پہ بھی نون پہلے آ رہا ہے فا داد داد کے، اسی باب میں یہ روٹ ورڈ آیا ہے فا داد داد، اس کے مطلب ہے منتشر ہو جانا. تو یہ قرآن میں 3 دفعہ جو ہے یہ فعل کی طرح آیا ہے، 2 دفعہ ہم نے دیکھ لیا. حتیٰ ینفدوا یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے. جب سینٹینس کے شروع میں اس طرح آتا ہے اب اس میں ٹرانسلیشن دیکھیں ہی کے میننگ آتا ہے گرامیٹیکلی کسی وجہ سے، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہیں، خزائن خزانے آسمانوں اور زمین کے، ولیکن اور لیکن، المنافقین منافق، لا یفقہون نہیں وہ سمجھتے. آیت نمبر 8، یقولون وہ کہتے ہیں، لئن لا البتہ، ان اگر، رجعنا واپس لوٹے ہم، راجعین روٹ ورڈ اس کا مطلب ریٹرن کیا ہوتا ہے، رجعنا واپس لوٹے ہم، الی المدینہ طرف مدینہ کے، لا یخرجن البتہ ضرور نکال دے گا. لا کی ٹرانسلیشن البتہ، یا ہوتا وہ،
اور نون پہ تشدید کی ٹرانسلیشن ضرور، البتہ وہ ضرور نکال دے گا، یہ سنگولر کا صیغہ ہے، یہاں پہ سنگولر کے صیغے میں اس کا جیم پہ جو زبر ہے اس کی وجہ سے یہ سنگولر کا صیغہ، سنگولر یعنی کہ واحد کا صیغہ، لا یخرجن البتہ ضرور نکال دے گا، العز زیادہ عزت والا، آئین زازا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، بلکہ عزو کا مطلب ہے زیادہ عزت والا، اور جس طرح اشد زیادہ شدید، احق زیادہ حقدار، عزو زیادہ عزت والا، منہا اس سے، ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ مؤنث کی ضمیر ہے، یہ جس چیز کے آخر میں گولتا ہوتی ہے اس کو عربی میں مؤنث مانتے ہیں، تو یہ ضمیر اس کی طرف جا رہی ہے، تو زیادہ عزت والا اس سے یعنی کہ مدینہ سے نکال دے گا، کس کو؟ الاذلہ، زیادہ ذلت والے کو، یہ اذلہ بھی عزو کی طرح اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، زیادہ ذلت والے، دال لام نام روٹ ورڈ، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے العزت و عزت، ولرسول ہی اور اس کے رسول کے لیے، وللمؤمنین اور مؤمنوں کے لیے، ولیکن اور لیکن المنافقین منافق لا یعلمون نہیں وہ جانتے، یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا نہ تلہکم غافل کریں تمہیں، اس کو بریک کریں گے، لا تلہی اس کا روٹ ورڈ ہے لام ہا اور واو، اللہ یلہی کر کے جب قرآن میں آتا ہے اس کے مطلب ہے ٹو ڈسٹریکٹ، ٹو ڈائیورٹ، غافل کر دینا، اللہ یلہی کر کے، تو سوری لا ہا اور واو ہے اس کا روٹ ورڈ، لا ہم ہا یا نہیں، تو جب یہ فعل کی طرح اللہ یلہی کر کے آتا ہے اس کا مطلب غافل کرنا، لا تلہی فعل نہیں ہے، لا تلہی نہ غافل کریں، کم تمہیں، اٹیچ پروناؤن ہے کم تمہیں، اور یہ تا جو ہے یہ مؤنث کی ہے، یہ اس کا تعلق اموال سے ہے، یہاں پہ اموال اور اولاد سے، تو یہ لا تلہی نہ غافل کریں کم تمہیں، اموالکم مال تمہارے، ولا اولادکم اور نہ اولاد تمہاری، عن ذکر اللہ ذکر اللہ سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ یلہی اور کہاں ہے قرآن میں، سورہ ہجر کی آیت نمبر 3 ہے، ذرہم چھوڑ دیجیے انہیں، یاکلوا وہ کھائیں، ویتمتعوا اور وہ انجوائے کریں، فائدہ اٹھائیں، ویلہیہم اور ڈائیورٹ کرے ہم انہیں، غافل کرے انہیں امیدیں، تو غافل کرنے کے مطلب میں آتا ہے یلہیہم، یہاں پہ ایک دفعہ ہے ہجر میں 3، اور آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے الہاکم التکاثر، الہاکم غافل کر دیا تمہیں کثرت کی طلب نے، تو الہاکم میں اللہ یلہی لام ہم واو روٹ ورڈ، اور اس کی میننگ میں آتا ہے غافل کرنا، وَمَن يَفْعَلْ اور جو کوئی کرے گا ذَلِكَ ایسا، فَأُولَٰئِكَ تو یہی لوگ ہیں، ہم وہ الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں، خاسر فاعل کا وزن ہے اس لیے ٹرانسلیشن والے کر کے کریں گے، خاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں، وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو، یہ فعل امر ہے، انفقوا خرچ کرو، مما اس میں سے جو رزقناکم رزق دیا ہم نے، کم تمہیں، فعل ماضی ہے، رزقنا رزق دیا ہم نے، ڈوور ضمیر ہے ہم، اور کس کو دیا؟ اٹیچ پروناؤن ہے کم تمہیں دیا، من قبل اس سے پہلے، ان کے یاتیا آ جائے، حمزہ تا یا روٹ ورڈ ہوتا ہے یاتیا آ جائے، احدکم تم میں سے کسی کو، ایک کو، الموت موت، فیقولا تو وہ کہے، ربی اے میرے رب، آپ نے اکثر دعاؤں سے پہلے ربی دیکھا ہے تو اس کی ٹرانسلیشن اے میرے رب، کالنگ ہے یہ، اے میرے رب، لولا کیوں نہیں، لولا کی ٹرانسلیشن اکثر ایسے بھی ہوتی ہے وائی ناٹ کے میننگ میں، کبھی ڈفرنٹ بھی ہوتی ہے، لولا اگر نہ ہوتا کر کے بھی ہوتی ہے، میں کبھی آپ ایسے بھی دیکھیں گے کیوں نہیں ایسا ہوا، لولا کیوں نہیں، اخرتنی مہلت دی تو نے مجھے، حمزہ خا را روٹ ورڈ ہے، جب یہ اس باب میں آتا ہے اخرا یؤخرو خا پہ تشدید کے ساتھ، تو اس کے مطلب ہوتے ہیں ٹو ڈیلے، یا تو کسی چیز کو تاخیر مؤخر کرنا جیسے ڈیلے کرنا، یا پھر مہلت دینا، دونوں میننگ میں آپ کو دیکھے گا، اخرا یؤخرو جب کر کے آتا ہے تو اس کے مطلب ہے مہلت دینا، یعنی مؤخر کرنا، یعنی کسی چیز کو مہلت دینا یا پھر مؤخر کرنا، ڈیلے کرنا، تو یہاں پہ کیا ہے، اخرتا مہلت دی، اور ہم یہاں پہ تا کی ٹرانسلیشن ہے تو نے، تو اخر مہلت دینے کا فاعل کون ہے، ڈوئر کون ہے، تم، تو نے، اخرتا مہلت دی تو نے، اور نی جو ہے یہ اٹیچ پروناؤن ہے، اس کا مطلب ہے کس کو دی، مجھے دی، اخرتا مہلت دی تو نے، نی مجھے، الا اجل قریب ایک وقت تک قریب کے، اس میں اور جگہ دیکھ لیتے ہیں، یہ قرآن میں آپ کو اور بھی نظر آتا ہے، سورہ نوح کی آیت نمبر 4 میں ہے،
کہ اللہ بخش دے گا تمہارے گناہوں کو، وَيُؤَخِّرْكُمْ، اور وہ تمہیں مہلت دے گا، give you respite، اِلیٰ اجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک، اگر جب وقت آ جاتا ہے تو لا یؤخر، پھر وہ نہیں مؤخر کیا جا سکتا. تو اس میں 2 دفعہ ہے اخر یؤخر. آگے دیکھتے ہیں اس کے فَأَصَّدَّقَ، فا تو حمزہ ہے میں کی، الصدقہ صوتا قاف روٹ پر، تو میں صدقہ کرتا، وَأَكُونَ، اور میں ہو جاتا، من الصالحین، نیک لوگوں میں سے، وَلَن، اور ہرگز نہیں، نیور، یؤخر، مہلت دے گا. یہ بھی مطلب جو ہے وہی مہلت دینے کی میننگ میں جیسے اوپر ہے اخر یؤخر، اس کے مطلب مہلت دینا، یؤخر اللہ، مہلت دے گا اللہ، نفسن، کسی نفس کو، اذا، جب، جاء، آ جائے گی، اجلھا، اجل اس کی، اجل نفس کی اجل کیا ہوتی ہے؟ اس کی موت ہوتی ہے. وقت مقرر، اجل کا مطلب ہوتا ہے وقت مقرر، مگر اجل موت کے میننگ میں بھی آتا ہے. آپ اس میں دیکھتے ہیں نا وہ جو ہے کہ قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کے نقارہ، تو مطلب اچھا تو اجل مقررہ وقت اور موت دونوں، مگر نارملی آپ اس کی ٹرانسلیشن وقت کی دیکھتے ہیں مقررہ وقت، اور جب نفس کا مقررہ وقت اس کی موت ہے، ٹرانسلیشن موت کریں گے. جہاں مؤنث کی ضمیر ہے کس کی طرف اشارہ ہے؟ نفس کی طرف. عربی میں نفس مؤنث مانا جاتا ہے، ہم تو کہتے ہیں نا نفس ہوتا ہے، لیکن عربی میں نفس مؤنث ہے. تبھی اذا جاء، جب آ جائے گی، اجلھا، موت اس نفس کی، یعنی اس کی، واللہ، اور اللہ، خبیر، خوب خبر رکھنے والا ہے، بما، اس کی، جو تعملون، تم عمل کرتے ہو. یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا، سورہ منافقون کمپلیٹ ہوئی. اس میں جو کمی کوتاہی تھی ہمارے نفس کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں معاف کرے، اس کے بہترین حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو منافقت سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا بنائے اور اسی زندگی کا فائدہ اٹھانے والا بنائے کہ ہم جب ہماری موت آئے تو ہم مہلت نہ مانگتے رہے. اللہ کرے ہم اسی زندگی سے فائدہ اٹھانے والے بنے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.